نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھنے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ درس میں یہاں تک بات بیان ہوئی تھی کہ اسلام لانے والے جو چند شروع کے صحابہ تھے ان صحابہ کی زندگی کے بارے میں کچھ بیان ہوا، اور میں نے بتایا تھا کہ اسلام لانے والوں میں چند اور نام ہیں شروع کے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے. ان شروع کے صحابہ کی زندگی کو پڑھنا اور ان کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید نے ان صحابہ کو والسابقون الاولون کہا کہ یہ پہلے سبقت کرنے والے تھے، اور یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس وقت آپ پر ایمان لائے جب آپ کو کوئی نبی نہیں مانتا تھا. اور اس لیے بھی ان کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور ابھی جن صحابہ کا ہم ذکر کریں گے وہ انہی میں سے ہے. اور تمام محدثین کی رائے اور تمام محدثین کے نزدیک یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ حضور نے ان 10 صحابہ کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، اور آخری 10ویں نمبر پر سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. تو چونکہ قرآن نے ان کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا اور پھر احادیث میں بھی ان کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ آیا، اس لیے ان صحابہ کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. میں نے 4 صحابہ کا ذکر کیا تھا جو شروع میں ایمان لائے. 4 کا ذکر بیان ہو چکا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ. ان چاروں کے ایمان لانے کے واقعے کو بھی بیان کیا گیا. 5ویں نمبر کے صحابی کون ہیں کہ جو ایمان لائے، اس بارے میں 2 قسم کی رائے ہے. چند علماء کی رائے یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، لیکن اکثر علماء کی جو رائے ہے وہ ہے کہ 5ویں نمبر پر ایمان لانے والے صحابی وہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ زبیر ابن عوام کون ہے؟ آپ میں سے کئی لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے. جو مشہور 4 صحابہ ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں. یہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی جو پھپھی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کے بیٹے ہیں.
صفیہ کے بیٹے زبیر رضی اللہ عنہ، اور ان کا اصل نام زبیر ابن عوام ابن خویلد، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں، اس لیے کہ خویلد حضرت خدیجہ کے والد تھے اور حضرت سیدنا عوام یہ حضرت خدیجہ کے بھائی تھے، تو عوام کے بیٹے یہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس صحابی کی بڑی خصوصیت ہے، اس صحابی کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داماد بھی ہے۔ یاد رکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ پہلے نمبر کی بیٹی کا نام حضرت اسما، دوسرے نمبر کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما، اور تیسرے نمبر کی بیٹی کا نام ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ پہلی نمبر کی بیٹی ان سے شادی کس کی ہوئی؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ اور یاد رکھیے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا، چونکہ کئی عرصہ گزرا تھا کسی کے گھر میں نرینہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ایسا جادو مسلمانوں پہ کر دیا ہے کہ ان کے گھروں میں نرینہ اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو چنانچہ تھوڑا سا عرصہ گزرا تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام عبداللہ رکھا، اور جب صحابہ کو علم ہوا تو سب نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں اس بچے کی خوشی میں سارے لوگ خوشی میں شریک ہوئے اور سب خوش ہوئے، اس لیے کہ یہودیوں نے یہ بات مشہور کی ہوئی تھی کہ ہماری وجہ سے یہ اولاد نرینہ نہیں ہو رہی، حالانکہ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، کوئی کسی کی اولاد کو روک نہیں سکتا۔ اللہ جس کو چاہے اولاد نرینہ دے، اللہ جس کو چاہے اولاد نرینہ نہ دے، ساری بیٹیاں دے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں جسے چاہوں نہ اولاد نرینہ دوں اور نہ دوسری اولاد بیٹیاں دوں، بانجھ اسے کر دوں، یہ بھی میرے اختیار میں، یہ دنیا کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا تو اس لیے اولاد نہیں ہو رہی، نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں۔ اللہ نے اولاد کی نسبت براہ راست اپنی طرف کی ہے کہ میں جسے چاہوں دوں اور میں جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں، جس کی چاہے جولیوں کو بھر دوں، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اس صحابی کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام عبداللہ بن زبیر اور ایک کا نام عروہ بن زبیر، یہ دونوں مشہور صحابہ ہیں، عبداللہ بن زبیر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما۔ احادیث کے اندر ان کے راویوں میں نام بھی آتا ہے، مشہور صحابہ ہے یہ۔ اور یاد رکھیے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ یہ پہلے صحابی ہیں، ان 6 صحابہ میں یہ پہلے صحابی ہیں اسلام کے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار اٹھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے ایک سریہ روانہ کیا۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر حضور خود شریک ہو، اور سریہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور شریک نہیں ہوتا لیکن حضور کے مشورے سے وہ جہاد کے لیے صحابہ روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ صحابی حضور کے مشورے سے غزوہ بدر سے پہلے روانہ ہوئے، اور یہ واحد صحابی ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے جو تلوار اٹھائی وہ اس صحابی نے اٹھائی، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھیے غزوہ بدر میں یہ شریک نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مالی غنیمت میں انہیں حصہ بھی دیا، اور آپ نے فرمایا کہ بدر کے صحابہ جو ثواب میں شریک ہے اس کا پورا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا، اس لیے کہ یہ بھی ایک مہم کے اندر تھے تو اس کا پورا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا ان پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگے، لیکن صحابہ تو صحابہ تھے، ایک دفعہ مسلمان ہوتے تھے تو اس کے بعد اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ 5ویں نمبر پہ اسلام لانے والے صحابی ہیں۔ 6 نمبر پہ کون مسلمان ہوا؟ ان کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔
یہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، 10 جنتی صحابہ میں شامل ہے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے سفر کے لیے شام کی طرف نکلا ہوا تھا، تو راستے میں بصرہ نام کی ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ ایک ہے بصرہ، میں نے پہلے بھی بتایا وہ عراق میں ہے، ایک ہے بصرہ، بصرہ یہ الگ جگہ ہے اور بصرہ یہ الگ جگہ ہے۔ کہا وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو قریب میں ہی ایک کنیسہ، اس کنیسہ سے ایک راہب نکلا اور اس نے اس پڑاؤ میں اعلان کیا کہ بتاؤ تم میں سے کوئی مکہ سے آنے والا کوئی شخص ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو مکہ سے آیا ہوں؟ کہا کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا مکہ سے میں آیا ہوں۔ اس راہب نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ مکہ سے آئے ہو اور یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں مکہ میں آخری نبی آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ کہا کہ تم جاؤ جب واپس تو ان کے بارے میں معلومات لینا اور ان پر ایمان لانا، اور ان کے لوگ انہیں مکہ سے نکالیں گے اور ایک ایسی جگہ پہ بھیجیں گے جو چٹیل میدان ہوگی، لیکن تم ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ یہ واپس آئے اور جب مکہ پہنچے تو ان کے دوست صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے دوست سے ذکر کیا، اور چونکہ وہ مسلمان لا چکے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا آپ کیا کہتے ہو؟ حضور نے اپنی دعوت بیان کر دی کہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ انہوں نے باتیں سنی اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ صحابی طلحہ، ان کی بڑی خصوصیات ہیں، یہ بڑے سخی تھے، اس لیے ان کو طلحۃ الجود بھی کہا جاتا ہے، سخی بہت تھے۔ اور اس صحابی نے غزوہ احد والے دن، آپ یوں سمجھے کہ میدان جس صحابی نے لوٹا، غزوہ احد والے دن جو سر فہرست جس صحابی کا نام آتا ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غزوہ احد والا دن تو حضرت طلحہ کا دن تھا، اور کیسے جانثار تھے کہ حضور علیہ السلام کی سواری دشمنوں نے انہیں گھیرا، اور یہ اس سواری کے چاروں طرف یہ گھوم کے تیر اندازی کر رہے تھے، چاروں طرف، کبھی ہاتھوں کو بھی تیروں سے روک رہے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل بھی ہو گیا، اور یہ ہاتھوں سے بھی تیروں کو روکتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب کوئی تیر نہ آئے، کبھی ادھر سے آ رہے کبھی ادھر سے آ رہے، پورے سواری کی طرف دوڑ لگا رہے، اور آپ علیہ السلام اوپر سے اس صحابی کو دعائیں دیتے جا رہے ہیں۔ اس صحابی کے بارے میں حضور نے ایک دن، حضور بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھایا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس دیہاتی نے سوال کیا یہ کون سے لوگ ہیں؟ حضور خاموش رہے۔ اتنے میں دیکھا تھوڑی دیر بعد طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ وہ سوال کرنے والا بندہ کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو سوال کیا وہ کون ہے؟ تو یہ جو آ رہا ہے طلحہ یہ ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا، جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کی ایک زوجہ تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، اور ان کی بہن تھی حمنہ بنت جحش۔ یہ حمنہ یہ طلحہ کے نکاح میں تھی۔ آپ کو بلکہ ایک عجیب بات بتاؤں، یہ ابو سفیان کا بھی ہم زلف ہے۔ ابو سفیان جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، یہ صحابی طلحہ ان کے بھی ہم زلف ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان کی اہلیہ کا نام ہندہ تھا، اور ان کی اہلیہ کا نام ام ابان تھا، اور یہ ہندہ اور ام ابان یہ عتبہ جو پیش تھا حضور علیہ السلام کے خلاف ہر محاذ میں، یہ عتبہ کی بیٹیاں تھیں۔ تو ہندہ سے شادی ابو سفیان نے کی، اور ام ابان بڑی سمجھدار خاتون تھی اور بڑی حسین و جمیل اور ذہین خاتون تھی،
مکہ کے لوگ انہیں رشتے بیچتے تھے تو انکار کرتی تھی، لیکن جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ آیا تو انہوں نے کہا میں نے 6 باتوں کی بنیاد پر اس شخص کے رشتے کو قبول کیا۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوبصورت باتیں ہیں، 6 باتوں کی بنیاد پر کہ اس شخص کے رشتے کو میں نے 6 باتوں کی بنیاد پہ قبول کیا اور میں انکار نہ کر سکی۔ آپ میں سے کئی احباب یہاں تشریف فرمائے اور کئی ہماری مائیں بہنیں بھی اس باتوں کو سن رہی ہیں، لیکن یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے اہم ہیں کہ 6 باتوں کی بنیاد پر میں نے اس شخص کے رشتے کو قبول کیا۔ کون سی باتیں؟ کہ پہلی بات میں نے اس کے بارے میں سنی، جب یہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتا ہے، مسکراتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ یہ سمجھدار عورتوں کی باتیں ہیں کہ جب یہ گھر میں داخل ہوتا ہے مسکراتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر دوستوں کے اندر تو مسکرا رہے، قہقہے لگا رہے، اور گھر میں داخل ہو تو غصے کی حالت میں داخل ہو، جیسے آج کل لوگوں کا حال ہے۔ اور گھر کے اندر ظاہر ہے انسان جب گھر میں اس حال میں داخل ہوگا تو آپ کے گھر میں تو سکون ختم ہو جائے گا، بے برکتیاں اور جھگڑے خود بخود شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات بتائی کہ جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو مسکراتے ہوئے نکلتا ہے، مسکراتے ہوئے نکلتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا سخی ہے، اس سے کچھ مانگو تو یہ دے دیتا ہے، بڑا سخی ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ آپ اس کے سامنے کھڑے رہیں، خاموش کھڑے رہیں، کچھ بھی مت مانگو، یہ آپ کی خاموشی کو دیکھ کر آپ کو دے دیتا ہے، یعنی سخی ہے، اس کی سخاوت کی تعریف کی۔ اور پانچویں بات فرمائی کہ جب کوئی نعمت اس شخص کو ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ہر آن ہر گھڑی بندہ شکر ادا کرے۔ اور چھٹی بات اس شخص کے بارے میں انہوں نے فرمائی کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اس آزمائش میں یہ پھر صبر کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس آزمائش کے اندر جو ہے وہ بے صبری والے کلمات کہتا ہے، نہیں، بلکہ یہ صحابی صبر کرتا ہے۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ 6 نمبر کے صحابی ہیں کہ جو اسلام لے آئے۔ 7ویں نمبر کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کو آپ یوں بھی کہیں کہ فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے، مشہور صحابی ہیں۔ اس صحابی نے اپنے اسلام کا واقعہ یوں بیان کیا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں پوری تاریکی اور اندھیرا پھیلا ہوا ہے، اور چاند آیا اور اس چاند کے ٹکڑے ہوئے، اور اس چاند کی طرف میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوڑ لگا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس چاند کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر کے دوست تھے۔ تو جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی دوست سے اس خواب کو بیان کیا۔ دوست نے کہا کہ آپ نے سچا خواب دیکھا ہے، اور میں آپ کو لے چلتا ہوں اس نبی کے پاس کہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کر لیا ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، اور جب خدمت میں لے آئے انہوں نے پوچھا آپ کیا کہتے ہو؟ حضور نے ان کے سامنے دعوت رکھی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد ان کی والدہ کو پتہ چلا، اور والدہ نے کہا میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ میں کچھ پیوں گی، اور پورا دن دھوپ میں بیٹھی رہوں گی جب تک یہ اپنے اس ایمان سے دوبارہ پھر نہیں جاتا، میں اسی طرح بیٹھی رہوں گی۔ مکہ کی دھوپ آپ حضرات جو گئے ہیں پتہ ہوگا، علم ہوگا کہ مکہ مکرمہ کی دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، جسم پہ لگتی ہے، آسان نہیں ہے اس دھوپ میں بیٹھنا۔ تو یہ خاتون پورا دن بیٹھی رہی، اور نہ اس دن اس نے کچھ کھایا نہ پیا۔ اگلے دن بھی بیٹھی رہی، تو اگلے دن جب یہ دھوپ ختم ہوئی گھر کی طرف آئی تو یہ خاتون کمزوری کی وجہ سے گر گئی، اور بیٹا گھر کے اندر موجود تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ قربان جاؤں، بڑی عجیب بات کہی کہ اماں جان آپ ایک دفعہ نہیں، آپ 20 دفعہ یہ تحیہ کر لیں،
اور آپ اسی طرح بیٹھتی رہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ میں اپنے اس دعوے سے پھر جاؤں گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں اس نبی کی نبوت کا اقرار کر چکا ہوں، میں اپنی باتوں سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ یہ باتیں اس عورت پر لگیں اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ میرا بیٹا اب دوبارہ نہیں آ سکتا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی یہ قسم توڑ دی۔ قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی پیوں گی، انہوں نے اس کے بعد اپنی قسم توڑ دی۔ یہ سعد بن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام کے پہلے تیر انداز ہیں، اور غزوہ احد کے موقع پر یہ تیر پھینکتے تھے، اور حضور علیہ السلام اس صحابی کو کیا جملہ کہتے تھے؟ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی۔ صحابہ حضور سے کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ یہ صحابی خود کہتے ہیں کہ مجھے حضور کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ حضور مجھ سے کہہ رہے اے سعد تیر پھینکتے رہو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ حضور نے کہا اس صحابی سے کہ تیر پھینکتے رہو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ حضور نے کسی سے کہا میرے باپ آپ پہ قربان، میری ماں آپ پہ قربان، لیکن اس صحابی سے حضور نے کہا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ تیر پھینکتے رہو۔ اللہ نے اس صحابی کو بھی بلند مقام عطا کر دیا، اور یہ بہت ہی بلند رتبے پہ پھر چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں کیے تھے۔ اس کے بعد یہ تو چونکہ قریش کے لوگ تھے، ایک اور صحابی کا نام آتا ہے جو قریشی نہیں ہے، جو دوسرے قبیلے سے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ آپ اگر اس کا نام ابو ذر غفاری پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہے، کیونکہ غفار اللہ کی صفت ہے۔ ان کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی بڑے عجیب صحابی ہے، تمام صحابہ میں اس صحابی کا مقام الگ ہے۔ اس صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسلام سے پہلے ہی بت پرستی سے بیزار تھے اور بت پرستی سے بہت دور تھے، اور یہ اس طرح کی عبادت کرتے تھے کہ جیسا کہ اللہ کو یہ جانتے ہو، اور جیسا کہ ان کو معلوم ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس طرح کی یہ عبادات بھی کچھ نہ کچھ، چونکہ اس وقت تک نبی تو کوئی نہیں آیا تھا، تو اپنے طور سے کچھ نہ کچھ یہ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کو کسی نے خبر دی کہ مکہ میں اس طرح کے ایک نبی آیا ہے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو، چونکہ مکہ سے دور رہتے تھے، اپنے بھائی کو انہوں نے انیس کو انہوں نے مکہ بھیجا۔ بھائی مکہ آئے، انہوں نے حالات کی خبر گیری کی، تو لوگوں کے حالات سے پتہ چلا کہ وہ جو نبوت کا اقرار کرنے والا ہے بہت ہی خاموشی کے ساتھ ہے، اور یہاں اگر لوگوں کو علم ہو تو لوگ جو ہے وہ اس بندے کو بھی نہیں چھوڑتے جو اس بندے پر ایمان لے آئے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، واپس آ کر اپنے بھائی کو خبر دے دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا تم یہیں رکو، ابھی میں جاتا ہوں اور میں خود وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤں گا۔ یہ آئے، اور یہ چونکہ بیت اللہ تو آتے تھے باہر سے لوگ، تو یہ بیت اللہ کے ارد گرد اسی طرح صبح سے شام تک بیٹھے۔ جب رات ہونے لگی تو انہیں اس دن کوئی معلومات نہ ہوئی، نہ انہیں علم ہوا کہ کس نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب رات ہونے لگی تو ایک شخص آیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ لگتا ہے آپ مسافر ہو۔ اس زمانے میں تو چونکہ یہ ہوتا تھا، مسافروں کو اپنے گھر لے آتے تھے، تو آپ میرے ساتھ چلیے، آپ میرے مہمان ہیں اور آپ رات گزاریے، صبح پھر آ جائیے جس کام کے لیے آپ آئے ہیں۔ یہ جو شخص آیا، اس شخص نے ان سے اور کچھ بھی نہیں پوچھا، نہ انہوں نے کچھ کہا میں کیوں آیا ہوں، ظاہر خاموشی کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا۔ تو چنانچہ یہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور اچھی مہمان نوازی کی، اور صبح کے وقت یہ ابو ذر غفاری دوبارہ آئے۔ رات تک اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن اس دن بھی دوسرے دن بھی خاطر خواہ کوئی ان کو معلومات نہ ملی۔ تو یہ شخص دوبارہ شام میں آیا اور ان سے کہا کہ لگتا ہے آپ کا کام نہیں ہوا، آپ آج بھی چلیے میرے گھر۔ اس دن بھی دوبارہ ان کی مہمان نوازی کی۔ یہ تیسرے دن بھی اسی طرح بیٹھے رہے، تو رات کو وہی شخص دوبارہ آیا اور کہا آپ میرے گھر چلیے۔ کھانا کھایا تو اس شخص نے آج ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہو
تو مجھے بتائیے آپ کس کام کے لیے آئے ہیں، اگر آپ مجھ پہ اعتماد کر سکتے ہو تو بتائیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بتا دیا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی نبی آیا ہے۔ یہ جو شخص تھا جو ان کو لے جا رہا تھا یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا آپ پریشان مت ہو، آپ اچھی جگہ پہ آئے ہیں اور کل میں آپ کو ان کے مقام پہ لے جاؤں گا اور ہم اس طرح چلیں گے۔ یہ آپ اسلام کے شروع کے حالات کو ذرا دیکھیے کہ اس طرح چلیں گے کہ میں آگے ہوں گا اور آپ پیچھے ہوں گے، اور اگر کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تو میں اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کروں گا کہ گویا کہ میں آپ کو جانتے ہی نہیں ہوں کہ آپ کون ہیں۔ ہم اس طرح چلتے چلتے حضور کی خدمت میں جائیں گے۔ چنانچہ اگلے دن اسی طرح چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے اسی طرح دعوت دی، اور اس صحابی نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا۔ حضور نے ان سے کہا کہ آپ ابھی اپنے قبیلے جائیے اور اس بات کو ابھی اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھیے تاکہ لوگوں کو فی الوقت علم نہ ہو۔ لیکن یہ صحابی بڑے عجیب تھے، کہنے لگے نہیں، مجھے اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، میں اس نعمت کو سارے لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آئے اور مکہ میں ایک اونچی جگہ پہ چڑھے اور چڑھتے ہوئے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اور مارتے رہے۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ وہ آئے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو دیکھا تو پہچان گئے کہ ہمارے تجارتی راستے میں یہ ان کا قافلہ آتا ہے، تو لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ قبیلہ غفار کے ہیں، اور آپ نے اگر ان کو جان سے مار دیا تو ہمارا راستہ بند ہو جائے گا، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے ان کی جان بچائی اور اس کے بعد کچھ کھلایا پلایا۔ یہ صحابی بڑے عجیب تھے، اگلے دن دوبارہ انہوں نے اس طرح صدا لگائی، دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوبارہ ان کی اسی طرح پھر پٹائی ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کی جان بچائی۔ اس کے بعد یہ پھر اپنے قبیلے تشریف لے گئے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے جاتے وقت دو باتوں کی نصیحت کی، اور یہ صحابی ان دو باتوں پر آخر تک قائم رہے۔ اس صحابی کی موت کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، وہ کبھی آپ کو بتاؤں گا، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ اور یہ صحابی باقی تمام صحابہ سے الگ تھے۔ اگر کہیں کھانا اگر کسی نے جمع کیا ہوتا اگلے دن کے لیے تو یہ کہتے ہیں آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اگلے دن اللہ آپ کو کھلائے گا؟ یہ اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ آپ کو اللہ پہ کوئی توکل نہیں ہے، آپ نے کھانا اگلے دن کے لیے رکھا ہے، اللہ جو اتنی مخلوقات کو کھلاتا ہے تو اللہ اگلے دن بھی تمہیں کھلائے گا، تو تمہیں اللہ پہ اتنا توکل نہیں ہے۔ یعنی اس صحابی کا یہ ذہن تھا۔ یہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے دو باتوں کی نصیحت کی۔ پہلی بات، حضور نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پہ پریشان مت ہونا۔ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کے بارے میں پریشان مت ہونا، وہ کرتے رہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت مت کرنا اللہ کے معاملے میں۔ اور دوسری بات فرمائے قل الحق ولو کان مرا، ہمیشہ سچی بات کیا کرو اگرچہ کڑوی لگے، ہمیشہ۔ اور یہ اس پہ قائم رہے آخر تک یہ قائم رہے، ہمیشہ سچی بات کیا کرتے تھے اگرچہ سامنے والے کو جو ہے وہ کڑوی لگتی، لیکن اس پر یہ آخر تک قائم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، یہ آسمان جن چیزوں پر تلا ہوا ہے، یہ زمین جن چیزوں پر تلی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں میں افضل ترین شخص ہے وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، یہ بھی مشہور صحابی ہے، اور یہ ان 4 صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ خذ القرآن من 4، قرآن مجید 4 لوگوں سے سیکھو، اس میں سے ایک کا نام
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ ان کے تفسیری اقوال مشہور ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس کے مشہور ہیں، اور ان کی اسی طرح لوگوں نے ان کے نام سے تفسیر بھی بنائی ہوئی ہے۔ تفسیر ابن مسعود، تفسیر عبداللہ ابن عباس موجود ہے۔ چونکہ ان کے اقوال تفسیر کے حوالے سے مستند اقوال ہے، مضبوط اقوال ہے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ کیسے خادم تھے کہ آپ کی مسواک اور آپ کے نعلین یہ اس صحابی کے پاس ہوا کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسواک کی ضرورت بھی کسی وقت پڑ سکتی ہے اور جوتوں کی ضرورت بھی کسی وقت پڑ سکتی ہے، تو یہ کتنے قریبی ہوں گے۔ ان کو صاحب السواک والنعلین کہا جاتا ہے۔ یہ حضور کے اتنے قریب تھے کہ آپ کی مسواک ان کے پاس ہوا کرتی تھی، آپ کے نعلین مبارک ان کے پاس ہوا کرتے تھے، اور وضو کے لیے جو پانی وغیرہ جمع کیا جاتا تھا یہ بھی اس صحابی کے پاس وہ پانی اور وہ لوٹا ہوا کرتا تھا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط، یہ جو اسلام کا سب سے بڑا اور حضور علیہ السلام کا مخالف تھا، حضور علیہ السلام کا پڑوسی بھی تھا۔ ابو لہب کے بعد اگر کہا جائے کہ سب سے بڑا مخالف کون تھا تو وہ یہ شخص تھا، عقبہ بن ابی معیط، یہ ان کا غلام تھا، اور یہ بکریاں چراتے تھے۔ ظاہر بکریاں شہر سے تھوڑا دور جہاں چرائی جاتی ہے، تو ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو دیکھا اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حضرات تشریف لا رہے۔ حضور نے ان سے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ان بکریوں میں کسی کا دودھ نکال کے پلا دیجیے، ہمیں پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا میں مالک نہیں ہوں، میں غلام ہوں، لہٰذا میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو ان بکریوں میں ایسی بکری ہمیں پیش کریں کہ جو بالکل لاغر ہو اور جو دودھ نہیں دیتی ہو اور جس کا کوئی بچہ بھی نہ ہو، ایسی بکری ہمیں پیش کر کے دو۔ انہوں نے کہا یہ بکری ہے، وہ لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیرا، اور جیسے ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور انہوں نے دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اسے نوش فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نوش فرمایا، یہ صحابی کہتے ہیں میں نے بھی نوش فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جب ہم سب نے خوب دودھ نوش فرمایا تو آپ نے دوبارہ اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا، اور دوبارہ وہ اسی طرح سکڑ گئی، جیسی حالت پہ تھی اس حالت پہ چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اس کے بعد ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنی بات بیان کی، اور وہیں پر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میں نے وہیں پڑھا، اور میں نے حضور سے کہا علمنی، مجھے بھی کچھ سکھلائیے کچھ دین کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ فیک فانک غلام معلم، آپ کو اللہ برکتیں دے، آپ تو خود پڑھے ہوئے غلام ہو، آپ تو خود پڑھے ہوئے غلام ہو۔ اور یاد رکھیے حضور علیہ السلام تہجد میں چند لوگوں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، ویسے تو ساری امت کے لیے مانگتے تھے، لیکن 4 قسم کے عبداللہ نام کے لوگ تھے، ان کے لیے آپ خوب دعا مانگتے تھے۔ 3 تھے، اس میں سے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، بلکہ 4 تھے، اور چوتھے نمبر پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے خوب دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اس میں سے ایک عبداللہ بن مسعود بھی تھے جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ امام الفقہاء بنے، فقیہ بنے، بہت بڑے فقیہ بنے۔ ان کی ٹانگیں بڑی پتلی تھی، کمزور تھے، ٹانگیں ان کی بڑی پتلی تھی۔ تو ایک دن چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور یوں ان کی جو ٹانگ تھی وہ نظر آ رہی تھی، تو باقی کچھ صحابہ ہنسے کہ اتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، اتنے کمزور جسم کے ہیں۔ جب وہ ہنسے تو نبی علیہ السلام نے ہنسنے کی وجہ پوچھی، صحابہ نے بیان کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے،
اللہ کی قسم ان کی پتلی ٹانگیں کل قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی، میزان میں، ترازو میں یہ پتلی ٹانگیں سب سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس صحابی کو بھی جنت کی بشارت دی، ایک موقع پر اس صحابی کو بھی آپ نے جنت کی بشارت دی۔ ہم جن کے مسلک میں نماز پڑھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد تھے علقمہ، ان کے شاگرد تھے علقمہ۔ یہ علقمہ یہ استاد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، علقمہ یہ استاد ہے کن کے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک واسطے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کہ کیا بنے؟ شاگرد بنے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے احناف پر اللہ نے کتنا فضل و کرم کیا کہ اتنی قریبی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے احناف کی بن جایا کرتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اگلی باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ حرف والا گے نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا ذکر ہے صبح و شام تیرا لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا صلی اللہ علیہ قبول فرما، حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی اقتداء ہمیں نصیب فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، ان کی محبت ہمیں نصیب فرما، ہماری مائیں بہنیں جو یہاں تشریف فرما ہے اور جو گھروں میں ہیں ان سب کو صحابیات امہات المومنین کی نقش قدم پہ چلنے والا بنا، ان کی زندگیوں پر عمل کرنے والا بنا، ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو خوشیاں دینی اور دنیاوی خوشیوں سے مزین فرما، بے سکونی کو ختم فرما، جھگڑوں کو ختم فرما، بے برکتیوں کو ختم فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما، سکون والا کھانا ہمیں نصیب فرما، الہ العالمین گھروں میں بچیاں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان گھروں میں اپنی دینی اور دنیاوی خوشیاں نازل فرما، ہم سب کے گھروں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ناچاقیوں سے ہماری حفاظت فرما، حضور کی سیرت کو اپنے گھروں کے اندر لاگو کرنے والا بنا، حضور کی سیرت جس محبت کے ساتھ یہاں مائیں بہنیں تشریف فرمائیں اور ہر اتوار کو آتی ہیں، الہ العالمین ان کی آنے کو قبول فرما اور اس محبت کے بدلے انہیں حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، ہم سب کو اپنے گھروں کی حاضری نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جن کی اولادیں نہیں ان کی جھولیوں کو اولادوں کی خوشیوں سے بھر دیں، انہیں بھی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے الہ العالمین نیک اور اچھے جوڑوں کا انتخاب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين